بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری کارنر میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان تجمل رمضان۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سٹوری کارنر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ خلافت بنی امیہ کے خاتمے پر عباسیوں کی خلافت قائم ہوئی۔ خلیفہ مہدی اس خاندان کا تیسرا خلیفہ تھا۔ خلیفہ ہارون الرشید مہدی کا چھوٹا لڑکا تھا۔ ہارون کی عمر 19 سال کی تھی۔ خلیفہ مہدی نے اسے 125 ہجری کے مطابق 771 میں افریقہ کا امیر مقرر کیا اور 122 ہجری میں بمطابق 782 میں اپنے بڑے لڑکے ہادی کے بعد اپنا ولی عہد مقرر کیا۔ لیکن جب ہارون کی بہادری اور لیاقت ظاہر ہوئی تو مہدی نے چاہا کہ اسے اپنے بڑے بیٹے ہادی سے پہلے خلافت کے لیے نامزد کرے، لیکن اس ارادے کے پورا ہونے سے پہلے ہی مہدی کا انتقال ہو گیا تو ہارون رشید 180 ہجری بمطابق 786 میں خلیفہ ہوا۔ اس وقت اس کی عمر 25 سال تھی۔ ہارون رشید کا زمانہ خلافت عباسیہ کا بہترین زمانہ خیال کیا جاتا ہے۔ اس کے عہد میں ملک میں دولت، علم و ادب اور خوشحالی کی جتنی ترقی ہوئی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، اور اس ترقی کا اثر آنے والے زمانے میں بھی اسلام کی ترقی پر پڑا۔ بغداد ہارون رشید کا پایہ تخت تھا۔ اس کے زمانے میں شہزادوں، امیروں اور وزیروں کے محلات اتنے شاندار ہوتے تھے کہ سیاح انہیں دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے۔ ان عمارتوں کی مثال دنیا بھر میں نہ ملتی تھی۔ ہارون کے وزیر کا نام جعفر بن یحییٰ تھا۔ اس کے محل کی تعمیر میں لاکھ درہم خرچ ہوئے تھے۔ بغداد میں دریائے دجلہ کے کنارے خوبصورت باغ تھے اور ان کے آس پاس تاجروں کے عالی شان مکان اور پرشکوہ مسجدیں جن کے مینار آسمان سے باتیں کرتے تھے۔ دجلہ کے دونوں کناروں پر 20 لاکھ کی آبادی تھی۔ یہاں ساری دنیا کا مال تجارت سمندر اور خشکی کے راستوں سے بکنے آتا تھا، اور خلیفہ کی طرف سے تاجروں کی آسائش اور حفاظت کا اتنا انتظام تھا کہ قیمتی سے قیمتی مال بھی کوئی لوٹ نہیں سکتا تھا۔ اس زمانے کے بغداد کی دولت کی فراوانی کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ صوبے اپنے اخراجات کرنے کے بعد خلیفہ کے پاس محصول کی جو رقم بھیجتے تھے وہ 40 کروڑ درہم سالانہ تھی۔ یہ سب رقم بیت المال میں جمع ہوتی تھی اور اسی میں سے وزیروں، امیروں، افسروں اور فوجیوں کو تنخواہیں دی جاتی تھیں۔ عام لوگ بھی آرام اور آسائش اور خوشحال کی زندگی بسر کرتے تھے۔ بغداد علم و فن کا بھی مرکز تھا۔ دنیا اسلام کا کوئی شخص کسی فن میں اس وقت تک کامل نہیں سمجھا جاتا تھا جب تک اس نے بغداد جا کر تعلیم حاصل نہ کی ہو۔ اسلامی علوم کے علاوہ دنیا میں اور جتنے علوم و فنون تھے ان سب کو عالموں نے یونانی اور سنسکرت وغیرہ زبانوں سے عربی میں منتقل کر دیا اور انہیں مسلمانوں کو سکھاتے تھے۔ ہارون رشید مذہب کا بڑا پابند تھا۔ فرض نماز کے علاوہ وہ 100 رکعت نماز روزانہ پڑھتا تھا اور اپنے خاص مال میں سے 1000 درہم خیرات کرتا تھا۔ ہارون رشید کی فیاضی تاریخی میں ضرب المثل ہے۔ ہارون رشید ملکی انتظامات کے علاوہ لڑائیوں میں بھی خود جاتا تھا، بلکہ اکثر آگے خود رہتا تھا اور بڑی بہادری سے لڑتا تھا۔ اس کے مزاج میں مروت بھی تھی، لیکن غصہ بھی اتنا زیادہ تھا کہ دشمن اس سے کانپتے تھے۔ ہارون رشید کو اپنی رعایا کا اتنا خیال تھا کہ وہ اکثر رات کو بھیس بدل کر بغداد کے بازاروں اور گلی کوچوں میں گھومتا اور لوگوں کے حالات معلوم کیا کرتا تھا۔ بروں کو ان کی برائی کی سزا دیتا اور ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتا۔ ہارون رشید میں جہاں اتنی ذاتی خوبیاں تھیں، وہیں اس کی فہم و فریست کی ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ اس نے اپنے خلافت کے زمانے میں حکومت کی باغ ڈور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں رکھی جو اس کے سب سے زیادہ مستحق تھے۔ چنانچہ اس کے زمانے میں برمکی خاندان کے لوگ وزارت اور حکومت کے بڑے بڑے عہدوں پر ممتاز تھے۔ یہ خاندان علم و فضل میں تاریخ اسلام میں خاص مرتبے کے مالک ہیں۔ ان میں نظم و نسق کی بھی ساری خوبیاں موجود تھیں۔ 196 ہجری بمطابق 807 میں رافع بن لئیس نے خراسان میں بغاوت کی۔ ہارون رشید نے اپنے بیٹے محمد امین کو قائم مقام بنایا اور اپنے دوسرے بیٹے مامون کو ساتھ لے کر ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ خراسان کی طرف روانہ ہوا
रास्ते में बीमार हो गया और वहीं जमादी उसानी 193 हिजरी बमुताबिक 808 को रात के वक़्त इंतकाल किया। हारून रशीद की खिलाफत 23 साल 6 महीने और 18 दिन रही। औलाद में 4 बेटे, 4 बेटियां और 12 बेटे छोड़े। इसी के साथ हमारी आज की स्टोरी का टाइम ख़त्म हुआ। कल फिर नई स्टोरी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।